بعض ایسی عنایات ہوتی ہیں، عام عنایات جو اللہ تعالیٰ سب پر کرتے ہیں، جیسے کسی کو اولاد دینا، لیکن انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ایسی عنایات سے بھی محروم رکھتا ہے کہ انبیاء کو برسوں تک دعائیں کرنی پڑتی ہیں، پھر انہیں وہ چیز عطا ہوتی ہے جو عام لوگوں کو ویسے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آزمائش کا قانون بنایا ہوا ہے، اس میں دو رویں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، ایک آزمائش اور ایک تربیت۔ میری آزمائش ایک روزہ رکھوا کر بھی ہو سکتی تھی، سال میں ایک روزہ رکھ لوں، امتحان ہو جائے گا، لیکن 30 روزے کیوں رکھوائے گئے ہیں؟ تو نہ صرف میری آزمائش ہو رہی ہے بلکہ میرے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تقوی بھی پیدا ہو۔ تو ایسا ہی انبیاء کے ساتھ، ایسا ہی میرے آپ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ذرا اعلیٰ شان کے ساتھ، ہمارے لیے عام قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائش اور تربیت کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے 6 نمازیں فرض ہیں آپ کے اوپر، آپ نے 2/3 رات، آدھی رات لازماً جاگنا ہے، 1/3 رات سے کم نہیں، 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات لازماً جاگنا ہے ساری زندگی۔ میں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ جاگیں، آخری دنوں تک آپ جاگتے رہیں، 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات۔ تو اب وہ کیوں ہے؟ قرآن نے سورہ مزمل میں اس کی وجہ بتائی ہے کہ ہی اشد اقوم و اقوام قیلا، ہی اشد وطن و اقوام قیلا، کہ یہ دل جمی کے لیے اور قول کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید اتنا پڑھیں کہ یہ آپ کی بصیرت کا حصہ بن جائے، تو آپ کی دل جمی کا ذریعہ بنے گا۔ تہجد کی نماز آپ کی دل جمی کا ذریعہ بنے گی اور آپ کے قول میں پختگی لے کر آئے گی، زیادہ سیدھا کر دے گی آپ کی باتوں کو۔ تو یہ فیضان ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو بعض ایسی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں دونوں کو۔ سورہ البقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آزمائش صحابہ کے لیے خاص تھی، میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آزمائش بھی صحابہ کے لیے خاص تھی کہ سال میں 1-2 دفعہ ضرور آزمائے جائیں گے، یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جو ٹیم تیار ہو رہی ہوتی ہے صحابہ کی، وہ پھر وہ شاندار طریقے سے تیار کی جاتی ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اور ان کے قریبی ساتھیوں کے لیے، جن کو صحابہ کہا جا سکتا ہے، ان کے لیے سخت قانون ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک رسول کا ساتھ دینا ہے۔ وہ شہداء ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، شہداء للہ علی الناس۔ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے ان کو پھر بہت پرکھ کر، بھٹی میں ڈال کر، گویا قرآن کے الفاظ میں کہ اتنا ستایا جاتا ہے کہ وہ پھر پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ آزمائش انہی کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ تو رسولوں کو اس لیے بعض چیزوں میں سختی سے آزمایا جاتا ہے، سختی سے معاملات کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کی پختگی، ان کا وقار، ان کی، حضرت ایوب کا دیکھیے کہ کس طرح سے معاملہ ہوا کہ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو بس اسی اصول پر، یہ میرے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے عمومی امتحان ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم، وہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی چیز انبیاء کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اور انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مضطرب کی دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قبول کی جائے گی۔ جی، وہ قبول کی جاتی ہے۔ قبول کرنے کا مطلب سمجھ لیجئے، دنیا کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی کرے رد نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن قبول ہونے میں ملنا کیا ہے آپ کو، اس کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں تو ان کو ہم جو ہم چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، ما نشاء لمن نشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل گئی ہوگی، اور اگر بالکل دنیا میں کوئی چیز نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور رہ گیا یہ بات کہ دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں اللہ تعالیٰ وہی کرتے جو آپ نے مانگی ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے وہ ایک خدا کا ایک اندازہ ہے۔ خدا کا اندازہ غلطی سے پاک ہے، خدا کا ایک اندازہ، میں لفظ اندازہ اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ قرآن نے تقدیر کا لفظ بولا ہے، تو قدرہ کا، تو قدرنا فنعم القادرون قرآن کے الفاظ ہیں
کہ ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا اور ہم بہترین اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ تو اللہ نے اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے کہ مثلا ساجد کو کیا کیا نعمتیں ملنی چاہیے، کیا کیا نعمتیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کو تھوڑے چلا رہے ہیں، پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ کی اسکیم کے تحت جو آپ کو چیز ملنی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، وہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے، اس معنی میں جس معنی میں آپ نے مانگی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت کے تحت کسی دوسری شکل کی صورت میں وہ پوری ہو گئی ہوتی ہے، آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے گاڑی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹر بائک دے دی، لیکن آپ ابھی تک گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ کی نظر میں آپ کو گاڑی نہیں ملنی چاہیے، یا اس وقت نہیں ملنی چاہیے، اگلے سال ملنی چاہیے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے، میری آپ کی مرضی پر نہیں۔ اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتے ہیں۔ کم از کم میری قریبی جاننے والوں میں 15-20 لوگ ہیں جو اس وجہ سے خدا سے ناراض رہتے ہیں کہ میری کبھی سنی نہیں اس نے۔ تو وہ آزمائی یہی رہا ہے کہ میں نہ سنوں تب بھی میرے بندے بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو۔ تو ہم سارے ہیں کہ نہیں، وہ بات سنے گا تو پھر میں بندہ بنوں گا۔ تو بس اسی ضد میں آپ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور سخت کرتے جاتے ہیں۔ تو وہ خدا کی جو مرضی ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ایک تعبیر اختیار کی، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ بس یہی منزل ہے، بندگی کی منزل اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کھانا دے نہیں، نہ دے تب، مشکلات دے تب، آسانیاں دے تب، میں اس کو رب ہونے پر راضی ہوں۔ یہ منزل ہے جو اصل میں جس کو نام اسلام دیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اپنے سپر ڈال دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ تو یہ وہ من احسن دینا من اسلم للہ وجہ، اس سے بڑھ کر کون نیک ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیا کہ آپ جیسے رکھیں۔ تو بس یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنی مرضی پہ خدا کو منوانا چاہتے ہیں۔